آپ جان کے حیران ہوں گے اور اتنی ہی حیرانی ہوگی جتنی مجھے ہو رہی ہے۔ اب آ جائیں ذرا اس بڑی خبر کی طرف۔ بھارت کا ایک جاسوسی طیارہ جو ہے وہ کراچی کے پاس دیکھا گیا ہے، کیونکہ خطرناک خبریں ہیں۔ بھارت جو ہے اس نے اپنے کچھ پلینز جو ہیں انہیں کیموفلاج کیا ہوا ہے اور ان کے اندر جو IRS ہے اس کا سسٹم یہاں پر لگا۔ اس وقت بارڈر کے اس پار اور اس پار ہو کیا رہا ہے؟ بھارتی جاسوس طیارے کی کراچی کے قریب پرواز، اور اس کے اندر ایسے جدید ترین ایویونکس الیکٹرانک وارفیئر نصب ہوتا ہے جو کہ ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی طرح ایک جنگ میں کام کرتا ہے، جو کہ دشمن کو اندھا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت نے اپنی ترشول بڑی فوج جو ہے مشقیں، فوجی مشقیں، وہ ان کا آغاز کر دیا ہے۔ ترکی اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی آگ بھڑک چکی ہے۔ اسرائیل ترکی کو غزہ سے نکالنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان جو پاکستان کے ساتھ آبی جارحیت پر اتر آیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر ایک دفعہ پھر دونوں طرف سے گولہ باری کا آغاز ہوا۔ تازہ خبر آ رہی ہے کہ رات کو ایک بڑا حملہ کیا گیا۔ 30 اکتوبر سے اب 10 نومبر تک خطرہ ہے۔ بھارت نے سرکریک اور راجستھان بارڈر پہ فوج لگانی شروع کر دی ہے۔ اور ترشول جو ہے بیسکلی اٹ از اے کمپوننٹ آف وچ از سیئنگ کہ تھری شول، تو تینوں افواج کو اس میں انوالو کیا گیا ہے۔ تو لگتا ہے کہ آپریشن سندور 2 یعنی بھارت نے جو پاکستان پر اٹیک کرنا ہے، دیٹس آن دا وے۔ رن آف کچھ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فوجی مشقیں کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی آرمی، نیوی، ایئر فورس کی مشترکہ فوجیں جو ہیں، پاکستان کی جو 2 دن کے لیے بند کیا گیا ہوائی حدود کو بند کر دیا گیا۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستان میں اس وقت دہشت کا ماحول ہے۔ پاکستان میڈیا چرچا کر رہا ہے کہ بھارتی فائٹر پلینز کو کراچی کے اوپر منڈراتے دیکھ پاکستان پوری طرح سے سہما ہوا ہے۔ بھارت کی تینوں سیناؤں کے سنجکت ابھیاس کی گھوشنا سے پاکستان گھبرائے بیٹھا ہے۔ یہ ابھیاس پاکستان کے لگتی بھارت کی پچھمی سیما پر سرکریک سندھ کراچی چھیتر پر کیندرت ہوگا۔ تھل سینا، نو سینا اور وایو سینا کے سنجکت ابھیاس کے لیے 30 اکتوبر سے 10 نومبر تک نوٹس ٹو ایئر مین جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان کی گھبراہٹ کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان نے بھی نوٹم جاری کر دیا ہے۔ پاکستان کو ڈر ہے کہ بھارت کہیں اس دوران حملہ نہ کر دے، خاص طور پر جب وہ ابھی تک آپریشن سندور کی مار سے پوری طرح ابھر نہیں پایا۔ اس بار تو اسے اور بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کے کئی کمانوں اور ٹھکانوں کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ اب اکثر میڈیا چرچا کر رہا ہے کہ دیکھو بھارت کے فائٹر پلینز کراچی کے بالکل نزدیک دیکھے گئے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا اس بڑی خبر کی طرف جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جناب بھارت کا ایک جاسوسی طیارہ جو ہے وہ کراچی کے پاس دیکھا گیا ہے۔ تو ذرائع کے حوالے سے ہمیں یہ خبر موصول ہوئی ہے، جب ایک بھارت کا جاسوسی طیارہ وہ بیسکلی اڑا ہے ابوظہبی سے، اور ابوظہبی سے اڑتے ہوئے وہ انڈیا کی طرف جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پاکستانی جو واٹرز ہوتے ہیں، پاکستانی کی جو سمندری حدود ہے اس کے اندر وہ دیکھا گیا ہے، اور وہ کراچی کے پاس سے اڑتا ہوا جو ہے وہ دیکھا گیا۔ اور اس کے بعد یہ بیسکلی بھوج کی طرف، بھوج ایئر بیس کی طرف جو ہے انڈیا کی طرف وہ جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد جیسے ہی اسے خبر ملی تو اس کے بعد جو ہے اس نے اپنا تھوڑا سا روٹ چینج کیا اور انڈیا واپس جا کے اس نے لینڈ کیا، لیکن یہ پاکستانی سمندری حدود کے اندر جو ہے وہ داخل ہوا ہے۔ چاہتے ہیں کہ بھارت نے اپنی ترشول بڑی فوج جو ہے مشقیں، فوجی مشقیں، وہ ان کا آغاز کر دیا ہے۔ اور ترشول جو ہے بیسکلی اٹ از اے کمپوننٹ آف وچ از سیئنگ کہ تھری شول، تو تینوں افواج کو اس میں انوالو کیا گیا ہے۔ 30 اکتوبر سے آنورڈ 10 نومبر 2025 تک یہ جو فوجی مشقیں ہیں یہ جاری رہیں گی۔ رن آف کچھ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فوجی مشقیں کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی آرمی، نیوی، ایئر فورس کی مشترکہ فوجیں جو ہیں وہ اس وقت مختلف جگہوں پر موجود ہے جہاں پر یہ ایک جوائنٹ آپریشن کیا جا رہا ہے پاکستانی بارڈر کی قریب، اور یوں پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ اب ہم جنگ کی تیاری کر چکے ہیں اور ابھی ہم کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، تو انڈیا کبھی بھی پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ جو بھارت کی وزارت دفاع ہے اس کے مطابق یہ مشق جو ہے وہ دشوار علاقوں میں آپریشن کی مشق کی گئی ہے، یعنی اب کی بار لگ یہ رہا ہے کہ شاید کوئی سیدھے رستے سے بھارت اٹیک نہیں کرے گا، بھارت کچھ اور سوچ رہا ہے، کوئی دوسرا رستہ اپنایا جائے گا۔ ان کے مطابق بیسکلی
یہ مشق جو ہے وہ غیر معمولی پیمانے پر ہوگی اور مخصوص فضائی علاقے جو 28,000 فیٹ تک محدود ہیں ان پر یہ جو پوری مشق ہے وہ کی جائے گی. اور یہ کارروائیاں جو ہیں یہ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کو ایک بار پھر اٹیک کیا جائے. سرکریک اور ریگستانی علاقے میں زمینی آپریشن بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی کو پریکٹس کر رہے ہیں. اٹس بیکاز کہ کسی بھی وقت پاکستان پر وہ حملہ کرنے کی تیاری رکھ. سوچا کہ ان پر گزارش ضروری آپ کے سامنے میں رکھ دوں کیونکہ خطرناک خبریں ہیں. ان کے آج کے ویلاگ کے مطابق تو لگتا ہے کہ آپریشن سندور 2 یعنی بھارت نے جو پاکستان پر اٹیک کرنا ہے دیٹس آن دا وے، اور کوئی نہ کوئی اٹیک کا سیریس اب خطرہ آ گیا ہے کیونکہ ایڈونچر انڈیا کر سکتا ہے. پاکستان کی جو 2 دن کے لیے بند کیا گیا ہوائی حدود کو بند کر دیا گیا ہے، ظاہر ہے اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ ایسی اطلاعات سے ہو سکتا ہے. اور دوسرا، مریم نواز کی سیکورٹی ساری کی ساری تبدیل کر دی گئی ہے. وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ ان کی بڑا سیریس تھریٹس ہیں لبیک کے آپریشن کے بعد. اور میں گزارش کیے چلا جا رہا ہوں کہ یہ صرف مریم نواز یا وہ وزیر نہیں ہے جو سامنے آتے ہیں، بلکہ مسلم لیگ کی تمام لیڈرشپ کو کچھ عرصہ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ اب یہ رڈار پہ یا ہٹ لسٹ پہ آ چکے ہیں. اور تیسرا جو موضوع ہے وہ بھی بہت قابل غور ہے جی. امریکن جو نیوی پوری دنیا میں ظاہر ہوتی ہے، وہ روٹین میں گشت کرتے ہیں، تو ساؤتھ چائنا سی میں جو ان کے فوجی اڈے بھی ہیں اور وہ گشت بھی کرتے ہیں، ان کا ایک جو ایئر کرافٹ کیریئر جو شپ ہے، فوجی جو جہاز ہے، آدھے گھنٹے کے اندر اندر ان کا ایک جہاز گر گیا ہے، یعنی ایک ملٹری ایئر کرافٹ وہ کریش ہوا ہے، گرا ہے، اور ایک ہیلی کاپٹر گرا ہے سمندر میں. جہاز بھی تباہ ہو گیا ہے، ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو گیا ہے، عملہ بچ گیا ہے. لیکن یہ ایک یعنی اگر اتفاق ہے تو بہت عجیب اتفاق ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں یعنی امریکی ایک جہاز گر جاتا ہے، ایک ہیلی کاپٹر گر جاتا ہے. تو یہ کیسا اتفاق ہے؟ اور اس کے جو لنک ہے وہ آپ کو پتا ہے، رائل جو برٹش ایئر ویز کا F-35 تقریباً 2 مہینے پہلے کیرالا کے پاس گراؤنڈ ہوا تھا، 10 دن بڑی مشکل سے ٹھیک ہوا. پھر جرمنی کا ایک جہاز جو ہے وہ اس نے الزام کھل کے چائنا پہ لگایا. تو اب ایک ایئر کرافٹ اور اس ہیلی کاپٹر جو امریکی فوج کا جو گرا ہے، اس کے حوالے سے اب دوبارہ سے چہمہ گوئی ہے کہ اس میں کیا چائنا ہو سکتا ہے. اور اگر اس طرح کا کوئی لنک نکل آیا تو پھر یہ ڈائریکٹ پہلا اٹیک ہو سکتا ہے جو چین نے امریکہ پر کر دیا. ناظرین، پہلے چلتے ہیں بلوچستان، جہاں 2 دن پہلے مختلف حملوں میں 3 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے، جس کی ذمہ داری بلوچ لبریشن فرنٹ نے لی ہے. اس کے علاوہ 2 ڈیتھ اسکواڈ کے اہلکار بھی اس دوران انہوں نے ٹھکانے لگائے ہیں. اور ایک حملہ ہوا ہے آج ڈپٹی کمشنر کی گاڑی پر، یہ کیچ کے ڈپٹی کمشنر ہیں. اس کی تفصیلات ہمارے پاس آ چکی ہیں، وہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں. تفصیلات کچھ اس طرح ناظرین کے تربت میں ڈپٹی کمشنر کیچ کے قافلے پر بم حملہ، کم سے کم 9 اہلکاروں سمیت 10 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے. ڈی سی بشیر احمد بڑیچ محفوظ رہے، یعنی وہ اس میں مارے نہیں گئے. یہ حملہ جو ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ان کے قافلے کو، ڈی سی کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا.